بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی راہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں۔ فدو وخلت ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل کی قربانی دو، اور فصاحت صالح کی فصاحت دو، وحکمت اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق کی رضا دو، وبشرا اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس کی طاعت دو، ونحن داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ اور عیسیٰ کا زہد دو علیہم الصلوات والتسلیمات، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ چودھویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ آپ کی آمد ہے۔ آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 اکثر کا اتفاق ہے، لہذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 اور مختلف ملکوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں۔ من انفسکم، قبیلہ قریش
میں سے آ رہے ہیں اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھ، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے. تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا. اور آپ کی جو ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے. ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے. اور ولد مختونا مختوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. صاف پاک پوتر پیدا ہوئے. وہ دیکھ کے حیران ہو رہی اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی. ماں کے پہلو میں لٹایا، جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا. ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائے اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر کہ انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے شام کے بحیرہ کے محل دیکھ. تو ڈر گئی، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی. جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا. دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان 2 ہستیوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں. ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام.